بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام عالم کا یہ دستور رہا ہے کہ رات کی تاریکی جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے اور آسمان کے مشرقی کنارے سے ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ یہ تاریکی اب سمٹ جائے گی اور چمکتا دمکتا سورج اپنے ساتھ ڈھیروں اجالا لے کر آئے گا۔ اسی طرح تمام دنیا پر جب کفر و شرک کی تاریکی اور جہالت و ضلالت کی گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور اس عالمگیر گمراہی کی تاریک رات کے ختم ہونے کا وقت آیا تو آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کی خبر دینے کے لیے اول سپید سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو کہ ظلمت و تاریکی کا مرکز بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیاں کی آندھیاں چل رہی تھیں، خود بخود ایسے نشانات ظاہر ہونے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ عرب قومیں ہزاروں سال سے ذلت و مسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے وقت نہیں بلکہ آپ کی ولادت کے وقت سے ہی عرب قبائل میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، عثمان ابن الحویرث بن اسد، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمرو بن نفیل، عبید اللہ بن جحش وغیرہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے اتفاق رائے سے پتھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف علاقوں کی طرف دین ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیحی اختیار کر لیا اور بڑی محنت اور توجہ سے توریت و انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھیں۔ عبید اللہ بن جحش اپنے خیالات پر قائم یعنی دین حنیف کی تلاش و جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں جا کر نصرانیت کی طرف مائل ہو گیا۔ عثمان ابن الحویرث قیصر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمرو نے نہ تو یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کیا، نہ بت پرستی کی، خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا، قطع رحم اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کرتا ہوں، بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور اپنی قوم کو نصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے، اللہم لو انی اعلم ای الوجوہ احب الیک لعبدتک ولکن لا اعلم، یعنی اے اللہ اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ تیری عبادت کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے تو میں اس طریقے پر تیری عبادت کرتا اور تجھے راضی کر لیتا، لیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں، یہ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود اور علماء نصارہ نے بھی توریت و انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزماں ملک عرب میں عن قریب ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبشہ کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبشہ کی جانب سے ابرہۃ الاشرم یمن کا صوبیدار تھا۔ اس نے یمن میں ایک عبادت خانہ تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ خانہ کعبہ کے بجائے یمن کے اس عبادت گھر کا رخ کیا کریں، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہیں ملی، بلکہ ایک عربی نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے موقع پا کر اس گھر میں پاخانہ کر دیا۔
ابرہہ نے جوش انتقام میں مکے پر چڑھائی کی اور اس ارادے سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اور ہاتھی کو چونکہ عربی میں فیل کہتے ہیں، اس لیے مکے والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب پڑاؤ ڈالا تو قریش مکہ اس کی فوج کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہوئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش عبد المطلب سے التجا کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور کوئی صورت بہتری کی نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و وجیح صورت دیکھی اور ان کی خاندانی شرافت اور سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائیں۔ ابرہہ نے کہا میں تم کو بہت عقل مند اور سمجھدار شخص سمجھ رہا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی، لیکن خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً برجستہ جواب دیا، انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ اس جواب کو سن کر طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا اور کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب کعصف مأکول، یعنی جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں پر ہیبت الہی قائم کر دی تھی، اور اکثر لوگ ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کرتے وقت سوچنے پر مجبور ہونے لگے تھے۔ اصحاب فیل کے مذکورہ واقعے کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبشہ کے قبضے سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن یمن پر قابض و متصرف ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم و واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزماں، جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے، تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی عام شہرت ہوئی۔ وفد میں شریک تمام شرفاء کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار و رہبان کے پاس جا جا کر نبی آخر الزماں کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ امیہ ابن ابی الصلت کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کیا، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے، چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے، اور اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزماں کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔